اصل میں چیزیں بہت جلدی بھول جاتا ہوں، اس لیے مجھے ایک ہی سوال یاد رہا تو میں اس کا جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ فاسق مولن یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اور گناہ کون سا؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص فاسق مولن کہلاتا ہے، اور وہ بھی چھپ کر کرے تو وہ فاسق مخفی ہے، مولن نہیں ہے۔ جو اعلانیہ طور پر کرے گناہ کبیرہ وہ ہے فاسق مولن۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ فاسق مولن کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اس کو سلام کرنا کیسا ہے؟ تو ہماری فقہ کی معتبر کتاب در مختار جو ہر مفتی کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے اندر اور اسی سے ماخذ یہ کتاب اسلامی اخلاق و آداب کے صفحہ نمبر 112 پر ہے کہ جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہے یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرتا ہے اسے سلام نہ کرے، اسے سلام نہ کیا جائے۔ یہ یہاں پر موجود ہے، یہ میں اپنے طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ اب یہاں ذرا سوچئے اور سمجھئے کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا، علت کیا تھی؟ حالانکہ وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ فاسق مولن گناہگار ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کیے انتقال کر گیا تو سزا کا حقدار بھی ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت ضرور جائے گا۔ لیکن سلام کرنے سے منع کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی مجھ سے کوئی سلام نہیں کر رہا، اور اپنے اندر کی کمیوں پر غور کر لے کہ میں کر کیا رہا ہوں ایسا کہ امت نے، مسلمانوں نے، میرے بھائیوں نے مجھ سے سلام کرنا بند کر دیا، اور اس پر وہ افسوس کرے اور پھر وہ جو برا کام کر رہا ہے اس سے ہٹ جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا تھا، شامی کے اندر بھی ہے، در مختار، یہ بڑی بڑی کتابیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو اعلانیہ فسق کرتا ہے اس کو سلام مت کریں۔ اب علت کیا تھی؟ یہ تھی۔ لیکن آج حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا شخص اگر کسی ایسے شخص کو سلام نہ کرے تو بجائے اپنی اصلاح کے، کیونکہ ماحول جتنا ہم قیامت کے قریب آتے جا رہے ہیں اتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے ہم سے سلام نہیں کر رہے، تو اپنی کمیاں نہ دیکھ کر کے وہ اسلام سے دور ہونے لگتا ہے، اپنی کمیاں نہیں سنبھالتا ہے۔ توجہ چاہوں، اپنی کمیوں کی طرف نہیں آ رہا ہے کہ دوری ہے، لیکن دوسروں سے جن سے وہ حاصل کر سکتا ان سے دور ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کسی صاحب جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، ان سے سلام کرنا بند کر دوں تو، اور مثال کے طور پر فرض کر لیجئے وہ درس قرآن میں آتے تھے، لیکن میں درس قرآن میں بھی ان سے سلام نہ کروں، راستے میں ملوں پھر بھی سلام نہ کروں، تو کیا سوچیں گے؟ ارے حضرت بہت مغرور ہو گئے، اب کیا جانے کی فائدہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب معاملہ الٹا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ اگر بندہ گمان ایسا ہو کہ اگر سلام کرنے سے وہ متنفر ہو جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا، آپ جو اسلام کی تھوڑی بہت باتیں بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں سن پائے گا، تو ایسی صورت میں اسے سلام کیا جائے۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ بندہ میرے سلام نہ کرنے سے عبرت پکڑے گا، نصیحت پکڑے گا، تو سلام بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات اور، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اگر آپ اس سے سلام کریں گے تو گناہ میں جبر کرے گا، مثلا کوئی عالم کسی شرابی سے سلام کر رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی اس کا مطلب ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں زیادہ بڑا، حضرت ہم سے سلام کر رہے ہیں، تو پھر اور جبر کرے گا گناہ میں۔ لہٰذا ایسے شخص کو آپ کے سلام کرنے سے اس کے گناہ میں اور زیادتی ہو، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سلام مومنوں میں عام ہے، مسلمانوں پر 4-5-6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے کہ جب ملے تو سلام کرے اور مصافحہ کرے۔ لہٰذا سلام مصافحے کی عادت بنائے۔ یہ جو سوال ہوا مجھ سے تو امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے